نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لأجد ريح يوسف صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس جلد سے لے کر مجمع کے آخر تک جتنے احباب موجود ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس نیت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ وہ نبی ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور سلاموں کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، زینت محفل، شمع محفل، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی حسان رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے گزارش کی گئی، شکر گزار ہوں صدر محفل حضرت علامہ مولانا استاد محترم حافظ ارشاد احمد سعیدی دامت برکاتہ العالیہ کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور عزت افضائی فرمائی حافظ طاہر ارشاد قادری دامت برکاتہ العالیہ نے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ آپ کا نہیں لوں گا، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے ایک مختصراً بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک نام تھا تراب الحق، ایک شخص کا نام تھا۔ یہ شخصیت کیسے بنی؟ دنیا سے تو اور بھی جاتے ہیں جن کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ آج یہ کیا ہے، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی تراب الحق کے نام سے نام کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں آپ کے نام کو، اور آپ کے نام کے نعرے لانے کو اپنی عزت افضائی سمجھتے ہیں۔ سیدنا شاہ تراب الحق قادری شخص سے شخصیت کیسے بنے؟ آخر ان کا کیا کام تھا، کیا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا سے تو رحلت فرمائی ہے، آپ تو مزار میں چلے گئے، لیکن آج بھی دنیا ان کا نام لے کر اپنی عزت سمجھتی ہے، ان کا نام لے کر اپنے سروں کو فخر سے بلند کیے ہوئے۔ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں نظام قدرت کا ایک اصول ہے کہ جس چیز سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے کامیابی بھی اسی چیز سے ملتی ہے۔ جس چیز سے انسان کو دکھ ملتا ہے کامیابی بھی اسی چیز سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، مثالیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹوں نے اجازت چاہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ آپ نے فرمایا تھا، بڑی کوششوں کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا خیال کرنا کہ کہیں کوئی بھیڑیا ان کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، یہ واقعات آپ نے سنے ہیں، کنویں میں ڈال دیا، کرتا اتار کے خون لگا کر حضرت کے ساتھ انہیں 2 بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، ان کا کرتا ہم لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خبر کو سن کر بہت دکھ پہنچا تھا، بہت تکلیف پہنچی تھی، اور دکھ کا سبب وہ کرتا تھا جو بطور نشانی ان کے بیٹے لائے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد کسی نے بتا دیا کہ آپ کے والد محترم آپ کی یاد میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور بھی دے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اپنا وہ قمیض مبارک، وہ کرتا مبارک جو آپ نے اپنے جسم پہ پہنا ہوا تھا، آپ نے وہ کرتا اتارا اور بھیجا کہ جا کر میرے والد محترم کو دو اور انہیں عرض کر دینا کہ اسے اپنی آنکھوں پر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور واپس کر دے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بات کی عکاسی کرتے رب تعالیٰ نے فرمایا انی لآجد ریح یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگرچہ کرتا نہیں پہنچا تھا، دکھ ملا تھا اس کرتے کی وجہ سے جس پہ خون لگا ہوا تھا، اور اسی غم میں اپنی آنکھوں کا نور دے بیٹھے تھے۔ اور پھر ایک عرصہ گزرا،
اپنے بیٹوں میں موجود ہیں، اپنے مجمع میں موجود ہیں، فرمانے لگے کہ آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ذرا کہتے ہیں نا سبحان اللہ. اتنا مجمع بھی مناسب نہیں ہوتا کہ بالکل ہی خاموش بیٹھے، زیادہ نہیں تو آہستہ بات بھی سبحان اللہ کہہ دیں. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا آج میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے، ان کا نظریہ تھا، ان کو کنویں میں ڈال کر آ گئے، لیکن یہ نگاہ نبوت تھی. پہلے بھی فرمایا تھا بیٹا بھیڑیے سے محفوظ رکھنا. آج اگرچہ کرتا نہیں پہنچا، فرما رہے ہیں آج میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کرتا پہنچا، آنکھوں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا ہے. میں بات کر رہا تھا جس چیز سے انسان کو دکھ ملتا ہے، کامیابی کامرانی بھی اسی چیز سے ملتی ہے. ہماری حالت اس دور میں ہر بندے کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا اصول ہوتا ہے، اپنا طرز عمل ہے. عموماً جو دیکھا گیا، جو بچہ ہمارا اسکول پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم کوشش کرتے ہیں چلو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اسکول پڑھنے کے تو قابل نہیں ہے. پرنسپل صاحب نے کہہ دیا کہ اس کا ذہن اس معیار کا نہیں کہ یہ اسکول پڑھے. تو والدین سمجھتے ہیں کہ اب یہ ضائع ہو جائے گا اگر گھر کھڑا، تربیت نہیں ہو سکے گی، چلو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. مدرسے میں جا کر وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اب اس بچے کے لیے بھی یہ مشکل لمحات ہیں، یہ مشکل ایام ہیں. ہم نے بھی مدارس میں وقت گزارا ہے، سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے، نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی مرضی سے مدارس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ مشکل کے لمحات ہوتے ہیں، یہ تنگی کے لمحات ہوتے ہیں. قرآن پاک اگرچہ ایک اعلیٰ چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی شدتیں، کتنی مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور پھر جب وہ کمزور بچہ جسے ہم نے کمزور سمجھ کے ادارے میں ڈالا تھا، رب تعالیٰ کے رسول کے دین کی برکت سے وہی بچہ جو بچپن میں ہماری نظر میں کمزور تھا، وہی بچہ مصلی امامت پہ نظر آتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جس کو دنیا کی تعلیم نے کینسر کر دیا تھا، دین رسول کی برکت یہ ہے کمزور ہو کر بھی امام نظر آتا ہے. جنہیں ہم نے اعلیٰ ڈگریاں دلوائی ہیں، والد فوت ہو جاتا ہے، وہ تو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کو ہم نے کمزور سمجھ کے مدرسے میں ڈالا تھا، وہی بچہ اپنے والد کی چوکھٹ پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے. حضرت سیدنا شاہ کرم اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شخص سے شخصیت بھی اسی وجہ سے بنے ہیں. جگہ جگہ آپ کے نام کے ادارے موجود ہیں، جگہ جگہ پر آپ کے ادارے کی آپ کے نام کی مساجد موجود ہیں. یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے جو اس دین مدین کی خدمت کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں، مشکلات برداشت کیا ہے. آج رب تعالیٰ نے یہ انہیں عزت عطا فرمائی ہے، یہ ترقی اور عروج عطا فرمایا ہے. خود تو مزار میں چلے گئے، رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا کام بھی باقی رہے گا. مرد مومن مرد حق، تراب الحق تراب الحق. اسی حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی میں وہ بات نہیں کر رہا کہ کسی سے سنی ہو، کسی نے مجھے کہہ دیا ہو، نہیں. اسی مسجد میں دارالعلوم قادریہ نعیمیہ یہ ادارہ حضرت سیدنا شاہ تراب الحق قادری کی محنتوں اور کوششوں کا صلہ آج بھی اسی طرح زور و شور سے، آج بھی اسی طرح مزید عروج اور ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے آج بھی وہ ادارہ قائم اور دائم ہے. اور یہاں آنے والا بچہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، تربیت بھی حاصل کرتا ہے. یہ ساری محنت انہی کی تھی کہ جو یہ کام کر گئے ہیں، آج خود تو چلے گئے ہیں. آج جو بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، ثواب اللہ انہیں بھی عطا فرمائے گا. تو اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا اہل علاقہ سے کہ دارالعلوم قادریہ نعیمیہ جس کے محتمم اعلیٰ حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ ارشاد احمد قادری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، ناظم اعلیٰ بھی آپ ہیں، تعلیمی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ادارہ دارالعلوم قادریہ نعیمیہ دن بدن ترقی کی طرف اور عروج کی طرف چلا جا رہا ہے. اور اس وقت الحمدللہ 250 کے طلباء اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں.
جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے ہیں، اور یہی بچے کہ آج ان ایام میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، یہ بڑا ہو کر کون سا اس نے کام کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، لیکن جسے رب تعالیٰ عزت اور توفیق دیتا ہے، والدین کی بخشش کا سبب بھی وہی بنتا ہے، مصلح امامت کا وارث بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مفتی زاہد عزیز چشتی، جو چھوٹی مسجد حنفیہ کے امام و خطیب ہیں اور دارالعلوم قادریہ نعیمیہ کے سینئر مدرس بھی ہیں۔ الحمدللہ اب میں بلا تاخیر حضرت کو خطاب کی دعوت دوں گا۔ یہ مسجد جس کا نام شہدائے میلاد ہے، اور یہ نام کس نے رکھا، کیوں رکھا گیا، کافی اب آپ کو معلوم ہے، جن کو معلوم نہیں بتا دیتا ہوں۔ آج سے کافی عرصہ پہلے معلوم ہوگا کہ دنیا اہل